أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی والشفع اور قسم ہے جفت کی والوتر اور قسم ہے طاق کی واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب جانے لگے حل فی ذلک قسم لذی حجر تحقیق ان چیزوں میں قسم ہے عقل والوں کے لیے الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک کیا کیا آپ کے رب نے بعاد عاد قوم کے ساتھ ارم جو ارم تھے ذات العماد بڑے بڑے ستونوں والے التی لم یخلق مثلها فی البلاد وہ عاد کے نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں میں وثمودا اور نہیں دیکھا سمود قوم کو الذین وہ سمود قوم جابوا الصخر جنہوں نے تراشا چٹانوں کو بالواد وادی میں وفرعون اور فرعون کو نہیں دیکھا ذی الاوتاد میخوں والا الذین طغوا فی البلاد جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں فاکثروا فیہا الفساد بس بہت زیادہ کیا انہوں نے ان شہروں میں فساد فصب علیہم ربک پس پھینکا ان پر آپ کے رب نے سوط عذاب کا کھوڑا ان ربک بے شک آپ کا رب لبالمرصاد کات میں ہے فاما الانسان پس بہرحال انسان اذا ما ابتلاه ربہ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب فاکرمہ بس اس کو عزت دیتا ہے وَنَعَمَهُ اور اس کو نعمت دیتا ہے فَيَقُولُ تو کہتا ہے ربی اکرمن میرے رب نے میری عزت کی ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ اور بہرحال جب اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پس تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق فَيَقُولُ تو کہتا ہے ربی اہانن میرے رب نے میری توہین کی اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے پہلی آیات کریمہ میں فجر کا لفظ موجود ہے اسی لفظ سے اس سورت کا نام فجر ماخوذ ہے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے 9 سورتیں نازل ہو چکی تھی اس کا 10واں نمبر ہے اس کا 1 رکوع اور 30 آیتیں ہیں والفجر میں واو قسمیہ ہے معنی ہوگا قسم ہے فجر کی فجر سے کیا مراد ہے مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد چھوٹی عید کی فجر ہے چونکہ رمضان شریف کے روزے ختم ہوئے اور رمضان شریف میں بڑی عبادت کی ہوتی ہے اس کے بعد آنے والی عید کا بڑا مقام ہے عید کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے لہذا فجر سے مراد چھوٹی عید کی فجر ہے دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ فجر سے مراد 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے بڑی عید کی فجر مراد ہے 10ویں ذی الحجہ کو حاجی قربانی کرتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی لوگ قربانی کرتے ہیں یہ بھی بڑی برکت والا ہے لہٰذا اس کی فجر مراد ہے تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر مراد ہے کہ 9ویں تاریخ کو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں یہ حج کے فرائض اور ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے لہذا عرفہ کی فجر مراد ہے اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ ہر فجر مراد ہے کہ یہ نورانی وقت ہوتا ہے لہذا اس وقت کی قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور قسم ہے 10 راتوں کی اس سے کون سی راتیں مراد ہیں
ایک تفسیر یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التمسوها فی عشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ ان راتوں میں حج کے احکام ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ وہ ہے کہ یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں۔ تفسیر یہ کرتے ہیں کہ محرم کی ابتدائی 10 راتیں بھی مراد ہے، کیونکہ سال کا آغاز ہوتا ہے 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ والشفع اور قسم ہے جفت کی، والوتر اور قسم ہے طاق کی۔ اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جفت طاق سے نمازیں مراد ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں جفت ہے، مغرب اور وتر طاق ہے۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ مخلوق میں نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، بڑے قد والے بھی ہیں، چھوٹے قد والے بھی ہیں۔ آسمان بلندی پر ہے اور زمین پستی پر ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سب جفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، اس لیے یہاں وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی گئی ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، رات تاریک ہوتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے۔ یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ رات سے معراج والی رات مراد ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بندے کو رات کے وقت۔ وہ رات بھی بڑی برکت والی راتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے پہلے دوسرا آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا بیداری کی حالت میں سیر کرائے، اور اسی رات 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا۔ حل فی ذالک قسم، یہاں حل قد کے معنی میں ہے، تحقیق ان چیزوں میں قسم ہے، لذی حج عقل مندوں کے لیے۔ جواب قسم محذوف ہے، وہ ہے لَتُعَذَّبُنَّ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، اے کفار مکہ تمہیں ضرور سزا دی جائے گی اے مکے والوں۔ جو رب ان چیزوں کے قائم کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں اٹھا بھی سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ علم ترا، ایک رؤیت ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا اور ایک رؤیت ہوتی ہے دل سے دیکھنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں رؤیت قلبی مراد ہے، یعنی جاننا۔ تو علم ترا، علم تعلم کے معنی میں ہے، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے ہمارے بتلانے کے ساتھ، کیونکہ جب یہ واقعات ہوئے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ تو فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے۔ کیف فعل ربک بعاد، کیا کیا آپ کے رب نے عاد قوم کے ساتھ، ارما جو ارم کی نسل سے تھی، عاد بن ارم بن سام بن نوح، عاد نوح علیہ السلام کا پرپوتا تھا۔ اس سے آگے اتنی نسل چلی کہ مستقل خاندان بنے، یہ بڑے قد اور صحت مند تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے، ان کے قد بڑے لمبے تھے اور اپنے قد کے مطابق انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے، مکانوں کے ستون بڑے بڑے ہوتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ عاد قوم کہ نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں میں، ایسے قد آور اور صحت مند لوگ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے، اور طاقت اور مضبوط ہاتھوں والے تھے کہ کسی آدمی کی کھوپڑی پر ہاتھ ڈالتے تو بھیجا نکال دیتے تھے، ان کی پسلیاں توڑ دیتے تھے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 130 میں ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو گرفت کرتے ہو ظلم کے ساتھ۔ دوسری قوموں کو لڑکارتے ہوئے کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے ہیں۔ جغرافیائی لوگ احقاف کے علاقے کی تعین اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف نجران اور دوسری طرف عمان ہے، تیسری طرف حضرموت ہے اور چوتھی طرف بحرین ہے۔ ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ احقاف ہے۔ احقاف
حکفن کی جمع ہے. حکف کا معنی ریت کا ٹھیلا. اس علاقے میں ریت کے ٹھیلے تھے، اس لیے اس کو احقاف کہتے ہیں. ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی توڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، باقی کسی نے تسلیم نہیں کیا. یہ بارانی خشک علاقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سزا دی کہ بارش جو ہے وہ روک لی اللہ تعالیٰ نے. نہری علاقوں اور چشموں والے علاقوں میں بھی بارش نہ ہو تو اثر پڑتا ہے، اور بارانی علاقوں میں بارش نہ ہو تو ان لوگوں کا برا حال ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ درخت خشک ہو گئے، کھیت تباہ ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے. پانی کی تنگی کی وجہ سے لوگ دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر لگاتار بارش برسائے گا، تمہارے حالات سدھر جائیں گے. قوم نے کہا کہ اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. سورہ احقاف میں ہے کہ ان کو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا، ہمارے حالات سمجھ جائیں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑا جب قریب آیا تو اس سے آواز آئی رماد اللہ تذر من عاد احد، عاد قوم کو خاک کر دے، ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑ. یہ آواز انہوں نے اپنے کھانوں سے سنی مگر توبہ نہیں کی اور اپنے کرتوت سے باز نہیں آئے. پھر ان بادلوں سے تند و تیز ہوا نکلی، 1000 میل فی گھنٹہ کہو تو بھی کم ہے. ان بڑے بڑے قد والوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک کر مار دیا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو اکاڑ کر پھینک دیے گئے ہو. سورۃ الذاریات آیات نمبر 42 پارہ نمبر 27 میں ہے ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمین، نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو جس پر وہ چلتی تھی مگر کر دیتی تھی اس کو چورا چورا. تو فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کیا کیا آپ کے رب نے عاد قوم کے ساتھ؟ ارما کی نسل سے تھے، لمبے لمبے ستونوں والے، کہ نہیں پیدا کیا ان جیسے شہروں میں. وثمودا، اور نہیں دیکھا آپ نے قوم سمود کو، آپ کے علم میں نہیں ہے. الذین جابوا الصخرہ، صخرہ صخرتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چٹان، اور سارا کا معنی ہے چٹانے. معنی ہوگا وہ سمود قوم جنہوں نے تراشا چٹانوں کو. بالواد وادی القرى میں، اس علاقے کو حجر کہتے ہیں، یہ خیبر اور تابوک کے درمیان ہے. ان لوگوں نے چٹانیں تراش تراش کے مکان بنائے تھے تاکہ زلزلے کی وجہ سے گرے نہ. بڑی بڑی چٹانیں تھیں، ان میں پورا پورا مکان بن جاتا تھا، سونے کا کمرہ، مہمان خانہ، باورچی خانہ، ناچ گھر، ایک ایک مکان پر 100 سال لگ جاتے تھے. امام اہل سنت حضرت مولانا سیف اللہ خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فاضل نصرت العلوم مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے. پرنسپل سے اجازت لے کر حجر کے علاقے میں گئے. قریب پہنچے تو وہاں چرواہے ملے، کچھ بوڑھے کچھ جوان. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حجر کے علاقے میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا لا تذهبوا، نہ جاؤ، خدا کا عذاب آ جائے گا. خیر، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا 200 کے قریب چٹانوں میں کمرے بنے ہوئے تھے مگر بسنے والا کوئی نہیں تھا. قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ مسلط کی جس سے سب کے کلیجے پٹ گئے اور ختم ہو گئے، مگر صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. وفرعون ذی الاوتاد، اوتاد واتدن کی جمع ہے، واتد کے معنی ہے میخ. معنی ہوگا فرعون کے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا کیا جو میخوں والا تھا. یہ اتنا ظالم تھا کہ جب سزا دیتا تو ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹونک دیتا تھا کہ آدمی ہل نہ سکے. لوگوں میں مشہور تھا وہ بادشاہ جو بدن میں میخیں ٹونک دیتا ہے. اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ اس کے خیموں کی میخیں سونے کی ہوتی تھی. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، پس بہت زیادہ کیا
ان شہروں میں انہوں نے فساد، قوم عاد نے بھی اور قوم سمود نے بھی. اور ظالم فرعون نے تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے 12,000 بچے قتل کرائے اور 90,000 حمل گرائے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. جس سے خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے گھر پال کر دکھایا. فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس پھینکا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کھوڑا. تاز یعنی عبرت تیرے رب نے ان کو لگایا، کسی پر مسلط کی، کسی پر زلزلہ، کسی پر چیخ، کسی پر ہوا، اور فرعونیوں کو رب تعالیٰ نے بحر قلزم میں ڈبو دیا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گات میں ہے، نگرانی میں. مرصاد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر آدمی اپنے دشمن کی نگرانی کرتا ہے کہ یہاں سے گزرے گا، کہ وہ یہاں سے گزرے گا. تو جب میں اس وقت میں اس کے اوپر حملہ کر دوں گا تو مانا ہوگا تمہارا رب نگرانی میں لگا ہوا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس بہرحال انسان اذا مبتلاه ربه، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، بس اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمت دیتے ہیں، مال دیا، اولاد دی، منصب دیا، عہدہ دیا تو بڑا خوش ہوتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی ہے. وہ مال وہ دولت کو عزت سمجھتا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ مال وہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. مال وہ دولت اگر فی نفسی عزت والی چیز ہوتی تو دنیا میں سب سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی، کیونکہ مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے. لیکن بارہا تم سن چکے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت بھی آئے ہیں کہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دقل کھجوریں بھی ہمیں سیر ہو کر 2 دن نہیں ملتی تھی. دقل کھجور بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے، دانتوں والا اس کو چبا سکتا ہے، دوسرا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت سے عزت ملتی. اللہ کی قسم مال و دولت میں عزت نہیں ہے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائیوں میری بات سنو، میں اگر اپنی بات کروں، ایسے لوگ جن کو میرے حالات کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، دن و رات میرے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھے بڑا غنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا پیسہ. ایک میرا دوست ہے، اس کے ساتھ باتیں چل رہی تھی، اس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ تھے. اس نے پیسے مجھے کہا کہ بھائی میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، لہذا اب میں نے ایک کے ساتھ بات کی، وہ بھی مولانا تھے، ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا نہیں جی یہ کاروبار اتنے پیسوں میں نہیں ہو سکتا، یہ وہ ٹال مٹول کر دیا. اب اس کے اگلے دن آیا، سلام دعا کی، مجھ سے ملا، میں بھی ملا، خوش طبیعتی کی. تقریباً 1 گھنٹے تک بیٹھا رہا، اس نے کچھ نہیں بولا. جب جانے لگا تو مجھے کہا کہ بھائی اگر کسی کے پاس پیسے ہو تو ہم جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ فیکٹری سے ہمارے لیے مال لے گا اور ہم یہ کریں گے، اس کو کچھ منافع دیں گے. یعنی اس کا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. اس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے کہ اس کا مولوی ہے، بڑا مالدار ہے. ہر مولوی کو لوگ عزت کے نگاہ سے دیکھ، بڑے پیسوں والے ہیں، بڑے مولوی ہے، بڑا پیسہ ہے. اور اللہ کی قسم ہم خوش ہوتے ہیں کہ جس مولوی کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اور وہ کپڑے بھی اچھے پہنے، جوتیاں بھی اچھے پہنے، پگڑی اور ٹوپی بھی اچھی پہنے، گاڑی بھی اچھی چلائے، سب کچھ، تو اس کے اوپر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، دونوں کام. تو اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ وغیرہ آیا تو اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ دینی کاموں میں صرف کریں، اس کو جمع نہ کریں. دینوں کاموں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اپنے آپ کو رسوا نہ کرو. دین والو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے. اللہ کی قسم لوگ آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اپنے آپ سے، اگر وہ کروڑ پتی بھی ہے تو آپ کو جو ہے آپ کو ارب پتی سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستو، اپنی اوقات کو گراؤ نہیں،
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کو آزماتا ہے رب فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پس تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی، یعنی مجھے ذلیل کر دیا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق کی کمی میں ذلت ہے اور فراوانی میں عزت ہے، لیکن اس کا نظریہ غلط ہے، کیونکہ مال و دولت کی فراوانی عزت ہوتی تو فرعون وہ قارون سب سے زیادہ عزت والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ عزت والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ ہاں کسی کو اگر ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی مل جائے تو نور علی نور، محض دولت کوئی شے نہیں۔ مومن ہے، حلال طیب طریقے سے کماتا ہے، رب تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، فطرانہ نکالتا ہے، عشر ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔